بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایران نے پاسدارانہ انقلاب کو حکم دیا ہے کہ صرف اپنے ملک کا دفاع نہیں کرے بلکہ جنگ کو دشمن کی سرزمین تک لے جانے کی صلاحیت بھی حاصل کرے۔ اور اسی دوران ایک حیران کن انکشاف ہوا کہ ٹرمپ کو جب ترکی سے واپس جاتے ہوئے خفیہ طور پر ایئر فورس ون سے اتار کر دوسرے فوجی طیارے میں منتقل کیا گیا، اس وقت امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اسی اصل طیارے میں بیٹھے رہے۔ سب سے پہلے ایران کی طرف چلتے ہیں، جہاں ایک انتہائی اہم بیان سامنے آیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد رضا نقوی نے کہا ہے کہ IRGC کو ایسی صلاحیت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا کہ جنگ کو دشمن کی سرزمین تک لے جایا جا سکے۔ یعنی ایران کا دفاعی تصور صرف یہ نہیں کہ دشمن ایران پر حملہ کرے اور ایران اپنے علاقے میں ہی اس کا جواب دے، بلکہ نئی سوچ یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر دشمن کے علاقے کو بھی جنگ کا میدان بنایا جائے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ اور مذاکرات دونوں غیر معمولی کشیدگی کا شکار ہیں۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ایران نے فوراً کسی مخصوص ملک پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلان ایک آپریشنل کیپیبلٹی بنانے کا ہے، یعنی آئندہ جنگ میں اوفینسو ریچ بڑھائی جائے گی، لیکن اس کا اسٹریٹجک سگنل بہت بڑا ہے۔ ایران شاید یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہماری سرزمین محفوظ نہیں تو دشمن کی سرزمین بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں علاقائی جنگ محدود جنگ سے نکل کر ملٹی فرنٹ کانفلکٹ میں بدل سکتی ہے۔ ایران کی طاقت کو صرف اس کے میزائلوں سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ IRGC کے پاس خطے میں مختلف اتحادی اور مسلح نیٹ ورکس کے ساتھ روابط کا ایک وسیع نظام موجود ہے۔ حالیہ امریکی تجزیوں میں عراق میں ایسے مسلح سیلز کی اطلاع سامنے آئی جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ IRGC سے براہ راست رابطے میں اور ڈرون حملوں کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ دوسری طرف سعودی حکام نے بھی حالیہ دنوں میں خبردار کیا ہے کہ اسے شمال سے عراقی ملیشیوں اور جنوب سے حوثیوں کی طرف سے کوآرڈینیٹڈ حملوں کا خطرہ ہے، جنہیں سعودی حکام نے IRGC کی نگرانی سے جوڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایران کی جنگ صرف ایران بمقابلہ امریکہ نہیں رہی، یہ جنگ خلیج، عراق، یمن، بحیرہ احمر، آبنائے ہرمز اور دوسرے اسٹریٹجک چیک پوائنٹس تک پھیل سکتی ہے، اور یہی سب سے بڑی تشویش ہے۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس نے واشنگٹن سے لے کے انقرہ تک سب کو حیران کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق جولائی میں نیٹو سمٹ کے دوران ترکی سے روانگی کے وقت امریکی سیکیورٹی حکام کو خدشہ تھا کہ ایئر فورس ون کو شولڈر فائر میزائل سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، چنانچہ ایک انتہائی غیر معمولی آپریشن کیا گیا۔ ٹرمپ کو ایئر فورس ون سے خفیہ طور پر نکالا گیا، حتیٰ کہ انہیں کیٹرنگ وہیکل کے ذریعے دوسرے فوجی طیارے تک منتقل کیا گیا، جبکہ ایئر فورس ون کو بطور ڈیکوائے روانہ کیا گیا۔ اور یہاں کہانی مزید حیران کن ہو جاتی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ ایئر فورس ون پر ہی موجود رہے۔ یعنی اصل صدر دوسرے طیارے میں جا چکے تھے، مگر دنیا کو یہ تاثر دیا گیا کہ صدر ابھی بھی ایئر فورس ون پر موجود ہے۔ یہ صرف ایک سیکیورٹی آپریشن نہیں تھا، یہ اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ واشنگٹن ایران سے پیدا ہونے والے خطرے کو کتنا سیریس سمجھتا ہے۔ یہاں ذرا غور کیجئے، ایئر فورس ون دنیا کے محفوظ ترین ایئر کرافٹ پلیٹ فارمز میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی اگر امریکی سیکرٹ سروس کو یہ خدشہ ہو کہ ایک شولڈر فائرڈ میزائل بھی پریزیڈنشل ایئر کرافٹ کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جنگی خطرہ اب صرف میزائل بیس یا ملٹری انسٹالیشن تک محدود نہیں رہا، اور یہ تھریٹ انوائرمنٹ بنانے کی علامت ہے۔ اور خود ٹرمپ نے بھی تصدیق کی ہے کہ سیکرٹ سروس اور فوج نے انہیں دوسرے طیارے میں جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس واقعے کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔
ایئر فورس ون پر موجود روبیو اور بیسنٹ دراصل ڈیکوائے آپریشن کا حصہ بن چکے تھے، یعنی امریکی قیادت کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک طیارہ بظاہر معمول کے مطابق صدر کو لے کے جا رہا تھا، جبکہ صدر خود کسی اور ایئر کرافٹ میں موجود تھے۔ یہ فلمی منظر نہیں، یہ موجودہ مشرق وسطیٰ کی اسٹریٹجک ریالٹی۔ اب آتے ہیں یمن کی طرف۔ ایران کے اتحادی حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا تھا، جس سے بحیرہ احمر اور باب المندب کے ذریعے عالمی تجارت اور توانائی سپلائی پر خطرہ بڑھ گیا تھا۔ حوثیوں کا موقف ہے کہ سعودی عرب یمن کے خلاف اپنی کارروائیاں اور ناکہ بندی ختم کرے۔ حالیہ مذاکرات میں حوثیوں کی جانب سے یمنی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی ناکہ بندی اٹھانے اور دیگر مطالبات سامنے آئے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مسئلہ صرف سعودی عرب اور یمن کا نہیں رہتا، کیونکہ بحیرہ احمر، اسٹریٹ آف ہرمز اور باب المندب یہ تینوں عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہم میری ٹائم چیک پوائنٹس ہیں۔ اگر ان میں دو بھی متاثر ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تیل مہنگا ہوگا، شپنگ مہنگی ہوگی، انشورنس بڑھے گی اور عالمی سپلائی چین دباؤ میں آ سکتی ہے۔ رائٹرز نے بھی حالیہ دنوں میں ایران جنگ کے دوران شپنگ اٹیکس اور آبنائے ہرمز کی بندش کو مذاکرات کے بحران کے ساتھ جوڑا تھا۔ اور اب ایک دلچسپ تضاد کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک طرف ایران کی عسکری قیادت اوفینسو کیپیبلٹی کی بات کر رہی ہے، اور دوسری طرف تہران کی جانب سے مسلم ممالک کے اتحاد پر زور دیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مکہ دفاعی معاہدے کے بعد مسلم ممالک کے باہمی اتحاد اور اپنی طاقت پر انحصار کی بات کی ہے۔ سوال یہ کہ کیا واقعی ایک وسیع مسلم سیکیورٹی نیٹ ورک اس خطے میں ہونا چاہیے، یا یہ موجودہ حالات میں ڈپلومیٹک پریشر کو کم کرنے اور خطے کے ممالک کو امریکہ پر انحصار سے دور رکھنے کی حکمت عملی ہے؟ یہ سوال آنے والے دنوں میں زیادہ اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک طرف سعودی عرب، پاکستان اور ترکی اپنے دفاعی تعاون کو مضبوط کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران بھی مسلم دنیا کے اندر اتحاد کی زبان استعمال کر رہا ہے، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ۔ اب آتے ہیں پاکستان کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ گلوبل فائر پاور کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے پاس مشترکہ طور پر تقریباً 14 لاکھ ایکٹیو ملٹری پرسنلز اور 3,415 ملٹری ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ ان میں پاکستان کے تقریباً 6,60,000 ایکٹیو پرسنلز اور 1,397 1397 ایئر کرافٹ۔ ترکی کے پاس 481,000 پرسنلز اور 1,101 ایئر کرافٹ، جبکہ سعودی عربیہ کے پاس 247,000 پرسنل اور 917 ایئر کرافٹ شامل۔ ذرا اس کمبینیشن کو دیکھیے۔ پاکستان ایک بڑی جنگی اور جوہری طاقت، ترکی نیٹو کا سب سے بڑا علاقائی فوجی ملک، سعودی عربیہ خلیج کی سب سے بڑی معاشی اور دفاعی طاقت، اور تینوں ملکوں نے مکہ میں دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا، جس کے بارے میں ترک حکام نے اسے نیٹو کے آرٹیکل 5 سے ٹیکنیکی طور پر مماثل قرار دیا، اگرچہ اس کی عملی تفصیلات اور امپلیمنٹیشن اب بھی کلیئر نہیں ہے، اور اس پہ بہت سارے اہم سوالات۔ اب آج کے ویلاگ کی ایک اہم بات، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے پھیلی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ سہیل آفریدی کے وکیل نے پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بدسلوکی کی، فائلیں پھینکی اور عدالت میں ہنگامہ کیا، لیکن یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ جیو فیکٹ چیک کے مطابق یہ ویڈیو پاکستان کی سپریم کورٹ کی نہیں ہے۔ اصل ویڈیو بھارت کی سپریم کورٹ کی ہے، جہاں 10 جولائی کو نئی دلی میں ایک 2 رکنی بینچ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا تھا، یعنی ایک پرانی غیر متعلقہ بھارتی عدالتی ویڈیو کو پاکستان کے ایک سیاسی واقعے سے جوڑ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا۔ یہی انفارمیشن وارفیئر کا اصل خطرہ ہے۔ ویڈیو اصل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ لگائی گئی کہانی جعلی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر وائرل ویڈیو
حقیقت نہیں ہوتی، اور ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی تحقیق ضرور کریں اور کسی بھی چیز کو بغیر تحقیق کے آگے بیان نہ کریں۔ تو آج پوری تصویر کو اگر ایک جگہ رکھیں ویورز، تو ایران کہہ رہا ہے جنگ دشمن کی سرزمین تک لے جانے کی صلاحیت پیدا کرو۔ حوثی سعودی عرب کے خلاف میری ٹائم پریشر بڑھا رہے ہیں۔ سعودی عرب اپنی دفاعی پارٹنرشپ کو تیزی سے ڈائیورسیفائی کر رہا ہے۔ پاکستان اور ترکی سعودی سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں پہلے سے زیادہ اہم ہو رہے ہیں، اور امریکہ کا صدر ایک ایسے تھریٹ کے باعث ایئر فورس ون سے خفیہ طور پر دوسرے طیارے میں منتقل کیا جاتا ہے جسے امریکی حکام کریڈیبل سمجھتے ہیں۔ یہ سب الگ الگ خبریں نہیں، ایک ایسی بدلتی ہوئی ریجنل سیکیورٹی پکچر کے مختلف ٹکڑے۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیے گا، آج کی جنگ ویور صرف میزائلوں سے نہیں لڑی جاتی، آج کی جنگ پرسیپشن، انفارمیشن، نیریٹو سے لڑی جاتی ہے۔ اس لیے خبر کو صرف دیکھیں نہیں، اسے ویریفائی بھی کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے فوکس پہ تصدق گیلانی یعنی اس یوٹیوب چینل کو فوراً سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔